اور رات کے اس پہر آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کی رونقیں بحال ہیں، اور یہاں سے جو رپورٹرز ہیں وہ اپنا کام کاج سمیٹ کر اب یہاں سے واپسی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ گراؤنڈ فلور ہے، جو فرسٹ فلور تھا اس کے اوپر سماعت چل رہی تھی، اور ابھی رات کے اس پہر عمران خان کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ بہت بڑا ریلیف ہے کہ عمران خان جو سائفر کیس میں بڑی مشکل صورتحال میں تھے، اور ان کے ساتھ نہ صرف عمران خان بلکہ شاہ محمود قریشی دونوں لیڈران جو ہیں وہ بڑی مشکل میں تھے، لیکن جو آج کا فیصلہ ہے اس سے جیل کے اندر اب تک جتنا بھی ٹرائل ہوا ہے وہ سارے کا سارا ٹرائل اب ختم ہو کے رہ گیا ہے، کالعدم قرار دے دیا ہے عدالت نے اسے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت خاتون جج دو رکنی بینچ ڈویژن بینچ نے آج یہ کیس سنا، اور اس کیس میں انہوں نے واضح آبزرویشن دی تھی کہ جو وزارت قانون نے جیل کے اندر ٹرائل کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا وہ خلاف قانون ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں رات کا یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا اور عمران خان کی بڑی وکٹری آ جائی ہے۔ عمران خان کو کہا جا رہا تھا کہ 14 سال قید ہوگی، اس میں ایف آئی اے کہہ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ہی یہ بھی جج نے، چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق، انہوں نے ایک فیصلے میں لکھا کہ عمران خان کو اس میں 14 سال اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بڑی، اور یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کو جو سزا ہے وہ عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور اس سے بھی سیویئر ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی چاہے گویاں کر رہے تھے کہ شاید کوئی عمران اس میں پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ایسی باتیں بھی چل رہی تھی۔ لیکن آج جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت نے فیصلہ جاری کیا ہے، اس فیصلے کے بعد اب تمام کارروائیاں، تمام جو ایسی پیش گوئیاں کی جا رہی تھیں، جو کیا ساریاں کی جا رہی تھیں، وہ دم توڑ گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ عمران خان کی بڑی وکٹری ہوئی ہے، اور عمران خان کے خلاف جو سائفر جیل میں ان کو بند کر کے جیل کے اندر کسی کو اندر داخل نہیں ہونا دیا جا رہا تھا، اور جیل میں تنہائی میں ان کا ٹرائل جو کیا جا رہا تھا، جس کو جیل ٹرائل کا ٹرم دی گئی، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دیا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عین اوپر چاند جو ہے وہ بڑی خوبصورت انداز میں نظر آ رہا ہے۔ یہ چاند عمران خان کے لیے شاید آج لکی ثابت ہوا ہے، اور عمران خان یقیناً اب جیل میں بڑے خوش ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی کی بیٹی، ان سے ہماری جب بات چیت ہوئی تو وہ بہت خوش تھیں کہ آج ان کے بابا کے خلاف جو جھوٹا کیس بنایا جا رہا تھا، چونکہ وہ وزیر خارجہ تھے، ان کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، تو ان کی بیٹی جو ہیں وہ بہت خوش تھیں کہ آج ہماری جیت ہوئی ہے، ہمارے وقف کی جیت ہوئی ہے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے حکومت جو ہے وہ جیل میں جو ٹرائل تو دور کی بات، ہو سکتا ہے سائفر کیس کو ہی کلوز کر دے، کیونکہ کھلی عدالت میں سائفر کیس لگانے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے لیے بہت مشکلات ہوں گی، میڈیا اگر اس کو کور کرے گا، اور جیسے ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو تمام مناظر دکھاتے ہیں، اگر ہم سائفر کیس میں تمام مناظر آپ کو دکھانا شروع کر دیں تو حکومت کے لیے اس میں کچھ نہیں رہے گا۔ یہ شاہراہ دستور جو ہے، آپ اسلام آباد کے ریڈ زون کی یہ مناظر دیکھ رہے ہیں۔ دن کو یہاں پر میاں نواز شریف آئے تھے، یہ میں ذرا کلوز جا کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ خاردار تاریں جو نواز شریف کی آمد سے پہلے سیکیورٹی کے لیے یہاں پر نصب کی گئی تھیں، یہ ابھی تک یہاں پہ پڑی ہیں، اور یہ مناظر ہم آپ کو ایکسکلوسیولی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رات کے اس پہر دکھا رہے ہیں۔ سیکیورٹی کی غرض سے لگائی گئی یہ خاردار تاریں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگائی گئی تھی۔ پورا دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں گہما گہمی رہی، اور اب شام کو، دن کو اگر نواز شریف جو ہیں ان کے لیے سب کچھ سجایا جا رہا تھا، تو رات کو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفعت نے بڑا فیصلہ سنا دیا ہے، اور یوں اب عمران خان اور شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کا اب تک کا، میں آپ کو ایکسپلین کر دوں دوبارہ سے، اب تک جتنی بھی کارروائی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، یہ جو آپ تختی پڑھ رہے ہیں، اس عدالت نے عمران خان کو اس کیس میں، سائفر کیس میں جو ان کے خلاف جیل میں ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس کو نلیفائی کر دیا ہے، زیرو کر دیا ہے، ختم سمجھیں آپ، سمجھیں جیل اس وقت جیل کے اندر کوئی سماعت نہیں ہوئی ابھی تک۔ جو چالان پیش کیا گیا، جو گواہ پیش کیے گئے، جو جرح کی گئی، جو بیانات ریکارڈ کیے گئے، وہ سب ختم ہو چکا ہے، اور ساری ایف آئی اے کی محنت جو جیل میں خفیہ طریقے سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا وہ اب ضائع ہو چکا ہے۔ یہ سامنے، یہ شاہراہ دستور اسے کہتے ہیں، انگریزی میں اس کا نام ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو، اور بالکل سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جو چمک دمک کی ایک منزل آپ کو نظر آ رہی ہے، بالکل
یہ جو کیمرے میں سارے سب سے آخر میں بائیں بازو طرف کیمرے میں سب سے آخر میں اگر میں تھوڑا سا کیمرہ اس طرف کروں گا تو اب آپ کو دو عمارتیں چمکتی ہوئی نظر آئیں گی. جو پہلی عمارت ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے جو آخری کیمرے کے انتہائی بائیں طرف اگر آپ دیکھیں گے یہ سپریم کورٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس ہے اور ان دونوں کے ساتھ ذرا پیچھے کر کے ایوان صدر ہے اور اس کے سامنے الیکشن کمیشن کا دفتر ہے, وزارت خارجہ کا دفتر ہے اور بہت سی حساس بلڈنگز یہاں پر ہیں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, مرکزی گیٹ. تو آج اگین اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہم دوبارہ آئیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو سنا گیا اور پیر کو اب ان کی دوبارہ سماعت ہوگی. بالکل واضح لگ رہا ہے کہ نیب اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں آدھے گھنٹے میں دیں, ہم آدھے گھنٹے میں دلائل مکمل کر رہے ہیں. تو نیب جو ہے وہ واضح طور پر نواز شریف کو اس میں سرخرو کرنے کی طرف جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں بری ہو جائیں گے. دوسرا, عمران خان کا سائفر کیس سنا گا. سلمان اکرم راجہ, میں نے اس کی ساری سماعتیں اٹینڈ کی ہیں اور سلمان اکرم راجہ نے جس انداز میں اس کیس میں دلائل دیے ہیں وہ بہت ہی شاندار تھے. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر سلمان اکرم راجہ نہ ہوتے تو یہ کیس مس ہینڈل ہو سکتا تھا. عمران خان کی لیگل ٹیم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پرجوش ضرور ہیں, عمران خان کے چاہنے والے ضرور ہیں, لیکن وہ کیس کو صحیح انداز سے پرسو نہیں کرتے اور اس کی سزا پھر عمران خان کو یا جو سیاسی قیدی جو بھی ہیں, شاہ محمود ہیں یا جو بھی ہیں, ان کا اٹھانا بھی پڑتی ہے. اس کیس میں سلمان اکرم راجہ, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہی درخواست پہلے چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں گئی. عامر فاروق صاحب نے فیصلہ سنایا کہ جیل میں ٹرائل بالکل ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جج کی تعیناتی بھی ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک ہے. اور جیل میں ٹرائل, عامر فاروق صاحب کا آرڈر ہے کہ 1 مہینے میں ٹرائل ختم کرو. خان صاحب کو مطلب جو سزا دینے کی تیاری ایف آئی اے نے کی ہوئی ہے, جس طریقے سے ان کو 14 سال قید کی سزا سنانے کی تیاریاں کر رکھی تھیں, تو عامر فاروق نے تو آرڈر دے دیا ان کے حق میں کہ آپ کا ٹرائل ٹھیک چل رہا ہے, آپ البتہ اس کو لیٹ نہ کریں, اس کو 1 مہینے میں ختم کریں. مطلب 1 مہینے میں عمران خان کو 14 سال کی قید کی سزا سنا دیں, فارغ کریں کیس کو. لیکن داد جاتی ہے سلمان اکرم راجہ کو. سلمان اکرم راجہ جیل میں جا کر عمران خان سے ملے اور انہیں یہ کہا, اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جیل میں عمران خان کو یہ کہا گیا کہ آپ سپریم کورٹ میں جسٹس عامر فاروق جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کے فیصلے کو چیلنج کرنے جا کر سپریم کورٹ میں, کیونکہ ہائی کورٹ سے بڑے جو ہائی کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے. لیکن ایک اور آپشن ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسی کیس میں اسی عدالت میں چیلنج کریں اسے کہتے ہیں انٹرا کورٹ اپیل, یعنی کہ جس کورٹ کا یہ فیصلہ ہے اسی کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیں تو دوبارہ سے اس کی سماعت کی استدعا کریں بڑے بینچ کو. پہلے عامر فاروق نے سنگل بینچ میں سنا تھا, پھر سلمان اکرم راجہ نے عمران خان کو کہا کہ ہم انٹرا کورٹ اپیل میں جائیں گے اور عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کو گو ہیڈ دیا, جس کے بعد سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ یہاں پر آئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل کی, 3-4 سماعتیں ہوئیں اور اس کے بعد آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے. عمران خان کے حق میں فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اور وہ آرڈر جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے, جسٹس عامر فاروق نے, یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بلڈنگ, جو عملاً آج کا فیصلہ ہے اس میں چیف جسٹس عامر فاروق کا جو تھا فیصلہ وہ اب ختم ہو چکا ہے. اب 1 ماہ میں ٹرائل کا کوئی اس میں فیصلہ نہیں, اب تمام ٹرائل جو ہے وہ خلاف قانون قرار پایا گیا ہے اور کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اب عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی یہ بہت بڑی اور بڑھیا جیت ہوئی ہے اور آج کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرائل عملاً ختم ہو گیا ہے. اب حکومت نے یہ فیصلہ کرنا ہے, حکومت نے آپ سمجھ لیں یا جو حکومتوں کو چلانے والے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب یہ سائفر کیس کا کیا کرنا ہے, کیا دوبارہ سے اس کو چلانا ہے یا نہیں چلانا. یا آپ حساس بلڈنگز ریڈ زون کے اندر دیکھ رہے ہیں اسلام آباد کا منظر رات گئے اوپر. ایک بار پھر آپ کو چاند دکھا دیتے ہیں جو کہ عمران خان کے لیے امید لے کے آیا, اور اس وقت ہمیں ریڈ زون سے ہم آپ کو اپڈیٹ ایک بار پھر کریں. آج کا یہ فیصلہ جو ہے اس سے عملاً عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے کیسز جو ہیں وہ سائفر کیس جو ہے اس کی جیل ٹرائل کالعدم ہونے کے بعد اب سائفر ٹرائل 0 ہو چکا ہے, 0 ہو چکا ہے.